أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد نائب تشریف فرما میری دلی اسٹیٹ کے معزز ساتھیوں میں تین چار خاص شعبوں کے ذمہ دار اس میں اگر میں شروع کروں تو آپ نے نوجوان ساتھی جس کی ابھی گفتگو سماعت فرمائی قاسم عثمانی صاحب جو سوشل اینڈ کلچرل ونگ کے ذمہ دار ہیں، دوسرے ساتھی ہمارے جو آئی ٹی سیل کے ہیڈ ہیں فاروق خان صاحب، اکہتر پرسنٹ تسلیم صاحب، آپ کے برابر کے وارڈ سے پورو پرتیاشی فخرالدین انصاری صاحب، اور جو آج کی محفل جنہوں نے سجائی ہے اس میں ایک اور متعاون نام حاجی موسیٰ انصاری صاحب، پی ڈی ایم سی کے انچارج دلی کے آئی ایم آئی ایم کے جنرل سیکرٹری شاہ عالم صاحب، ہماری دلی اے آئی ایم آئی ایم ٹیم کو قانونی قوت بخشنے والے ہماری ٹیم کے لیگل سیل کے کنوینر ایڈوکیٹ رخسار صاحب، اس پوری دلی کی سنگٹھن کی جان، اس کی پوری کمان کو سنبھالنے والے جو اس وقت نظامت فرما رہے ہیں محترم عبدالغفار صدیقی صاحب، اور جو پوری اے ایم آئی ایم کی جو تحقیق کی کام، جو ریسرچ کا جو مواد، جو کنٹینٹ پرووائڈ کرانے والے ہمارے ڈاکٹر محمد الیاس سیفی صاحب، ہمارے اسٹیٹ کے جوائنٹ سیکرٹری اظہر علی انصاری صاحب، ضلع اध्यکش سرتاج سیفی صاحب، سیلم ودھان سبھا کے انچارج شعیب صاحب، رئیس صاحب جو وارڈ کے اध्यکش ہیں، اور جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، جو آج کی محفل کے روح رواں ہیں اور قابل مبارکباد ہیں، یوسف ملک صاحب اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا دن یا آج کی شام پہلے کی شام ہے، کیونکہ میں اس مصطفی آباد کی عظیم سرزمین پر پہلی مرتبہ ایم آئی ایم کا صدر بننے کے بعد کسی جلسے کو خطاب کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ آج جیسی پرنور شخصیت، پرنور محفل اور پررونق محفل سے مجھے اپنی بات کہنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بات سے اتنی سی کہنی ہے کہ جو میرے قائد بیرسٹر عزیزالدین اویسی صاحب نے جو پیغام دیا ہے، میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آخر 75 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے، آخر کب تک ہم ڈر ڈر کے خوف میں رہ کر اپنی زندگی اس ملک میں گزاریں گے؟ کوئی تو وقت ہوگا جب ہم اپنی مستقبل، اپنی اولادوں کا مستقبل، اپنی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں خود سوچیں گے اور خود کو اس لائق بنائیں گے کہ ہم اپنی نسلوں کے فیصلے خود کر سکیں، کیونکہ حالات یہاں سے بدتر ہو چکے ہیں کہ ہمارے پرسنل نامے میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہمارے جو آئینی جو مسائل ہیں، یعنی ٹرپل طلاق ہے، ہمارے نکاح نامے ہیں، ہمارے اور جو دینی امور ہیں، ان سب میں غیر اس طرح سے مداخلت کر رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ ہمارے آقا ہوں اور ہم ان کے محبوب۔ اس پہ اس وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ حالات پیدا کیوں ہوئے، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ آج ہم اپنے آئینی، اپنے دینی، اپنے جو ہمارے سماجی مسائل ہیں ان تک کو ہم نہیں حل کر سکتے، ان تک پہ شکنجہ کس دیا گیا ہے، اور یہ شکنجہ اس لیے کسا گیا ہے کہ جن کو ہم رہنما سمجھتے تھے، کہ جن کو ہم 75 سال سے اپنا نیتا مان کر، اپنا رہنما مان کر ان کو جتاتے چلے آئے تھے اور انہی میں اپنی ہم بھلائی اور فلاح رکھتے تھے، سچ بات یہ ہے یہ دعا ان کی ہے۔ جن کو آپ اپنے میں سے جتا کر، جن کو آپ رہنما سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں آپ کے رہنما نہیں تھے، وہ کسی ایک پارٹی کے ورکر تھے، وہ کسی ایک پارٹی
پارٹی کے غلام تھے, وہ کسی ایک پارٹی کے پابند تھے, اور وہ پارٹی عیار تھی, مکار تھی, اور وہ آپ سے محبت کرنے والی نہیں تھی. آپ نے جتنے بھی اب تک ایکسپیریمنٹ کیے ہو, اس میں سب سے زیادہ وقت آپ نے کانگریس کو دیا ہے. کانگریس نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کا حال اور میرا حال بتا رہا ہے کہ آپ میں نمودار ہوتے ہیں, وہ ایک نیا شروع پر لے کر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے بھرشٹاچار کو ختم کر دیں گے, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جہاں پہ انسانیت سے کام آئے گی, ایک دوسرے میں ظلم نہیں ہوگا, اور کرپشن ختم ہو جائے گا, اور ہم سب لوگ اور آپ لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, اور ان کو بھرپور تائید کے ساتھ اور بھرپور ووٹ کے ساتھ وہ مکھیمنتری بنا دیتے ہیں. نہ صرف ایک مرتبہ بناتے ہیں, ان کو 3 مرتبہ مکھیمنتری بناتے ہیں, اور جو ان کا جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ سے زیادہ اس درد کو اور نہ تو بیان کر سکتا ہے نہ محسوس کر سکتا ہے. میں چونکہ اوکھلا میں رہتا ہوں, اوکھلا میں رہتے ہوئے میں نے جو محسوس کیا ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو آپ لوگوں نے تو کربلا جیسا منظر خود سے, آپ لوگ تو واقعی مطلب ہماری طرف سے تو آپ قابل ستائش ہے, ہماری طرف سے تو آپ وہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا. اگر آپ واقعی اگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا ہوتا تو اس سے بھی کوئی حالات ہوتے جو حالات ہوئے تھے, یعنی جو دلی دلوں میں جو حالات ہوئے, اور جو آپ نے بہادری کا مجھے مظاہرہ کیا, اور آپ نے چھپٹ جس کو بولتے ہیں وہ جو سینے میں روکی, اس کی وجہ سے وہ دنگا وہیں رک گیا. ورنہ جن پہ آپ نے اعتماد کیا تھا, جن کو بھرپور ووٹ دے کر جتایا تھا, انہوں نے تو بے وفائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس وقت یہ مصطفیٰ باد چل رہا تھا, آپ کے بچے, آپ کے اولادیں, آپ کے خواتین اپنے جان کی فیس مانگ رہے تھے اور اتنے مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے, اس وقت حضرت اعلیٰ اپنے 62 ٹیبلے لے کے کہاں پہ پہنچ گئے تھے, وہ گاندھی سماجی کا نام دھارن کر رہے تھے. جو شخص کسی کے پیشاب آنے پہ بھی بھوک ہڑتال میں بیٹھ جاتا ہو, جو شخص ذرا سے معاملے میں جو ہے دھرنے اور پردرشن کی دھمکی دیتا ہو یا دھرنے پردرشن کرتا ہو, اسے 54 موتیں نظر نہیں آئی, اسے 1000 افغانیں جلتی ہوئی نظر نہیں آئی. وہ کیا 62 ٹیبلے لے کے اگر وہ یہاں آ جاتا وہ شخص, تو کیا وہ اس دنگے کو روک نہیں سکتا؟ کیا اس کو شرم نہیں آئی کہ جب ابھی چوہان مانگل میں الیکشن ہوا تو ایک کاؤنسلر کو جتانے کے لیے اس نے پوری جان لگا دی, پورے دلی کے 62 ٹیبلے وہاں اتار دیے, خود بھی وہاں اتار آیا. تو ایک الگ بات ہے کہ اسے وہاں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا, اس کے کینڈیڈیٹ کو بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا اس کو یہ اس کا فرض نہیں تھا جب یہاں کے لوگوں نے جتا کے بھیجا تھا تو کم از کم دنگوں کے بعد ہی آپ کے حالات کچھ نہ آ جاتے؟ لیکن چونکہ اس کا نہ تو ضرف ہے نہ اس کی نیت, وہ تو صرف وہی کام کر رہا تھا. اور اس نے یہ بات مجھ سے خود کہی کہ مسلمان صرف خوف میں ووٹ دیتا ہے, مسلمان صرف اس کو ووٹ دیتا ہے جو بی جے پی کو ہراتا ہے, مسلمان کبھی اپنے کام کے لیے ووٹ نہیں دیتا, مسلمان کبھی اپنی نسلوں کو بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیتا, مسلمان کبھی اپنے سماج کو بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیتا. اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک نہیں. دوستو بزرگوں, یہاں سوچنے کی ضرورت ہے. یہیں سے ٹرننگ پوائنٹ آئے گا, یہیں سے راستہ نکلے گا. میرے جیسا معمولی آدمی جو پارٹیوں کو سپورٹ تو کرتا تھا لیکن خود کی سیاست میں نہیں آتا تھا, مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی کہ نہیں میں پارٹیوں کو اگر جتاؤں گا اور سیکولر پارٹی کو جتا کے میں اپنے مسلمانوں کا کام کرواؤں. آخر میں ایک مثال دے کے اپنی باتوں پر دوسری طرف لے کے چلوں گا. تو جب آخر میں 2019 سے اس شخص کو میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر تو مسلمانوں کے لیے جو میں نے 2014 میں آپ کو روڈ میپ بنا کے دیا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ کام کرنا, اس میں تقریباً 50 سے 100 کام تھے کہ یہ کام کرنے ہیں. میں نے کہا آپ نے 2014 سے اب تک نہیں کرے, کم سے کم ایک ہی کام کر دو. تو انہوں نے پوچھا وہ کیا کام ہے, تو میں نے ان سے کہا وہ کام یہ ہے کہ جس طرح سے مجلس نے حیدرآباد میں اور تلنگانہ میں غریب علاقوں میں اور جو انتھرائزڈ کالونیز ہیں اس علاقوں میں جو اسکول بنائے ہیں اور وہ بھی کرائے بلڈنگ میں لے کے بنائے ہیں, آپ کم سے کم دلی میں جو انتھرائزڈ علاقے ہیں جہاں مسلم بستیاں اور دلت بستیاں ہیں وہاں پہ اسکول ہی بنا دو. تو انہوں نے مجھ سے کہا اچھا بتائیے کیسے بنائے جائیں گے. میں نے ان کو پوری ترتیب بتائی, وہ ترتیب انہوں نے میری منظور کر لی اور پھر وہ بورڈ سے کہا کہ بھائی آپ اسکول بنانا شروع کر دیجیے. وہ اسکول بنانا شروع ہو گئے, اشتہار نہیں کر رہے, پرنسپل اس کے لیے اپائنٹ ہو گئے, اس کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر اپائنٹ ہو گیا, اس کے لیے 6000 ٹیچر میں سے 600 ٹیچر شارٹ لسٹ ہو گئے, اور مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی ایز اے کنوینر جو دلی بورڈ ایجوکیشن کمیٹی بنائی.
آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ میں تو خوش تھا کہ چلو اروند کیجریوال نے کچھ نہیں کیا، کم سے کم اتنا ہی کام کر دے گا. لیکن جیسے ہی وہ کام آگے بڑھتا ہے، جیسے ہی ان کے لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ تو صرف بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو کام کر رہے ہیں. چونکہ وہ سارا کام میں اپنے ذاتی خرچے پہ کر رہا تھا اور کام کیے جا رہا تھا تو اچانک ایک ٹیلی فون آتا ہے کہ اس کام کو روک دیجیے. ہم نے پوچھا بھائی کیوں رکوانا چاہتے ہو؟ تو بولے صاحب اس لیے روک دیجیے کہ اس سے صاحب ووٹ پولرائز ہو جائے گا. میں نے کہا صاحب مسلمانوں کے غریب علاقے میں پرائمری اسکول بننے سے کیوں ہندو ناراض ہوگا؟ کیوں ہندو پولرائز ہوگا؟ کیوں آپ کے پاس سے چلا جائے گا؟ اس میں ایسی کیا غلط بات ہے؟ پھر ہم نے یہ بات منیش سسودیا سے کہی، منیش سسودیا نے بھی سیم بات کہی اور آپ یقین مانیے ان دونوں لوگوں نے اس پروجیکٹ کو بیچ میں روک دیا. اور یہ پروجیکٹ اس لیے روک دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم علاقوں میں تعلیم ویسی ہو جائے جیسی اور ہے مسلم علاقوں میں. ارے دلی کی اگر آپ مثال لے رہے جس پہ اروند کیجریوال پیٹ تھپ تھپاتے ہیں، کل بھی انہوں نے مسعود کو اس پہ جو برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہے مینٹور پروگرام کا، اس میں بھی وہ صرف بیوقوف بنانا یہی ہے کہ وہ جو ان کی اسکیم چلتی ہے وہ اسکیم ان موجودہ اسکولوں میں چلتی ہے جہاں پہلے سے سرکاری اسکول ہے. میرا ان سے ہمیشہ مطالبہ یہ رہا کہ آخر ان علاقوں کا کیا ہوگا جہاں پہ اسکول ہی موجود نہیں ہے اور وہ زیادہ تر بستیاں جو ہیں وہ مسلم اور دلت ہیں. مثال کے طور پہ کی بات لے لیں، اتنے بڑے علاقے میں کم سے کم 100 اسکول ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں سرکاری اسکول اگر گنتی کریں گے تو 3 4 5 تو یہ جو اسکول ناکافی ہے. اس طرح کی سرکار کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ جب میں نے ان کو ذلیل کیا تو وہ ذلیل ہو کے مان تو گئے لیکن انہوں نے پھر چور دروازے سے رکوا دیا. میں نے امانت اللہ خان صاحب نے بھی کہا کہ بھائی امانت اللہ خان صاحب آگے پارٹی چھوڑ دیجیے. جو پارٹی ہماری مفتی صاحب بیسک ایجوکیشن پہ کام نہیں کر سکتی تو وہ ہمارے ساتھ اور کیا کر سکتی ہے؟ ہمیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں. انہوں نے میری بات نہیں مانی لیکن میں نے چونکہ یہ تہیہ کر لیا تھا اور میرا جو پچھلے 20-25 سال تک جو ٹریک ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کی خدمت کے خاطر کام کرتا چلا آیا ہوں اور بے لوث کام کرتا چلا آیا ہوں. تو میں نے وہیں سے طے کر لیا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ ہمارے مسئلوں کا یہ کوئی پارٹی حل نہیں کرے گی. نہ ان کی نیت ہے نہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ اگر کرنا بھی چاہیں تو ہمارے نمائندے بھی معاف کیجیے جن کو ہم جتا کے بھیجتے ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ کام کو رکوا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قوم پڑھ رہی تو ہم ووٹ نہیں دیں گے. تو اس لیے میں نے کل یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنے زخموں کا علاج خود کرنا ہوگا، ہمیں اپنا حل خود تلاشنا ہوگا. تبھی سے پھر میں نے یہ سوچ کے طے کیا کہ اب میں مجلس چونکہ مجھ سے پہلے سے ٹچ میں تھی اور مجلس مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ آئیے دلی کی کمان سنبھال لیجیے. تو دوستوں بزرگوں میں نے اس لیے اس مجلس کی کمان سنبھالی کہ میں اپنے دلی کی قوم کی کسی حد تک خدمت کر سکوں. میں اپنی دلی کی قوم کو جا کے یہ بتا سکوں کہ تمہاری آپ کو پریشانی کیا کیا ہے، ان پریشانی کا حل کیا ہوگا. تو میں نے جیسے ہی اس کی ذمہ داری سنبھالی تو سب سے پہلے میں نے اس کے شعبے بنائے، ڈپارٹمنٹ بنائے. ان ڈپارٹمنٹ بنانے میں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو قوم کی حالت ہے بہت پوشیدہ، بہت کمزور ہے، جس کو رفع کی ضرورت ہے. یہ سیدھے اگر میں اس کو سیاسی میدان میں اتار دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی میدان میں کامیاب نہ ہو پائے. تو میں نے سب سے پہلے سوشل اینڈ کلچرل ونگ بنائی. اس میں نے وہ چھوٹے چھوٹے پروگرام بنائے کہ جس سے مساجد سے، مدارس سے یا مکتب سے یا اسکولوں سے یا علاقے کے جو ذمہ دار لوگوں کے تھرو چھوٹے چھوٹے پروگرام کرائے جائیں تاکہ ان کی معاشرت حاصل ہو جائے، ان کا سماج بن جائے، ان میں وہ شعور پیدا ہو جائے کہ کس طریقے سے آخر ہم اپنے سماج کو بنانا ہے. کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر پاپولیشن مائگریٹری پاپولیشن ہے، زیادہ تر یو پی اور بہار اور ایسٹرن یو پی سے چل کر آئی ہے. تو ابھی بھی ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہمارا وطن تو وہ ہے. ابھی بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں ذکر کرتے ٹائم کہہ دیتے ہیں کہ صاحب میں تو ویسٹرن یو پی کا ہوں، میں ایسٹرن یو پی کا ہوں، میں بہار. اس ماحول کو سازگار کرنے کے لیے ہمیں سوشل اینڈ کلچرل ونگ بنانے کی ضرورت پڑی. اس کا میں نے پروجیکٹ جاری کیا. بیماری پہ کون سا مارا لگے گا، ڈاکٹر ریاض صاحب صاحب نے بات کی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے ہر علاقے میں ہمارے مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں. پولیس ہمیں بہت تنگ کر رہی ہے، بے جا تنگ کر رہی ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی پٹیں، ہم ہی مارے جائیں اور ہم ہی جیل میں جائیں اور ہم ہی پھر کورٹ میں جا کے حاضری لگائیں. تو اس میں ہمارے وکلا حضرات کی ہمیں مدد کی ضرورت تھی کیونکہ وکلا حضرات بھی ہمارے بہت زیادہ کوئی اچھا رول پلے نہیں کر رہے ہیں، خاص طور سے غیر رول. تو ہماری کمیونٹی میں چونکہ وکیل بھی کم ہے تو میں نے ایڈوکیٹ کا ساتھ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ ذمہ داری کو سنبھالیے. اسی طریقے سے میں الگ الگ شعبوں کو الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں بانٹتا چلا گیا. میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تعداد ضرور کم ہے لیکن یہ بات آپ لوگوں کے تھرو پوری دلی میں پھیلے گی.
آپ لوگ ان کو بتائیں گے کہ آخر کون سنجیدہ لوگ آئے ہیں جو ایک سیاسی جماعت کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ میری نظر میں یہ سیاسی جماعت نہیں، میری نظر میں یہ دینی فریضہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر ہم میں سے کہ اگر ہم اور آپ نہیں اٹھیں گے تو کون اٹھے؟ آخر کب تک ہم کبھی مشرا کو شکایت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم کہیں گے ارجن کیجریوال نے ہمارا کام نہیں کیا؟ کب تک ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں راہل گاندھی سے امیدیں ہیں؟ آخر ہم اپنے زخموں کا علاج خود کیوں نہیں کر سکتے؟ جب اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو وہ ریفرنس دیے ہیں جس سے دنیا چلتی ہے، یعنی پوری دنیا کو اگر کسی نے روشنی دکھائی ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قرآن جو قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا گیا ہے، جب وہ ہمارے پاس ہے تو آخر ہم اپنے آپ کا احساس کمپنی میں کیوں رکھتے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام میں ہم حل پیش نہیں کر سکتے؟ ارے دوستو، آپ آنکھ اٹھا کے دیکھو، ذرا مطالعہ تو کرو، جہاں جہاں مسلمانوں نے آگے بڑھ کے جمہوری نظام میں اپنی قیادت اپنے ہاتھ میں لیے وہاں حالات تبدیل ہو گئے۔ میں آپ کو 3 مثالیں اور دے دوں جہاں جہاں ایسا ہوا ہے وہاں کیا ہوا۔ سب سے پہلے کیرلا میں مسلم لیگ والوں نے اس ڈر سے، اس خوف سے انہوں نے باہر آ گئے اور انہوں نے اپنا نام بھی مسلم لیگ رکھا اور اپنے مسلم لیگ کے نشان کو لے کے آگے آئے اور اپنے نمائندے چلائے۔ جب وہ پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ ان کے جب 10 MLA جیتے تبھی ان کو یہ لگ گیا تھا کہ بات بن گئی۔ اس کے بعد وہاں پہ جو بھی کانگریس آتی ہے، کبھی کمیونسٹ پارٹی آتی ہے، دونوں پارٹیوں میں جس کو بھی ضرورت پڑتی رہی وہ اپنے MLA دیتے رہے اور ایک ایسا موقع آ گیا کہ سرکار بنانے میں انہیں کی ضرورت پڑی۔ جب ان کی ضرورت پڑی تو اس میں سب سے پہلی انہوں نے جو منسٹری مانگی، جو سب سے پہلے وہاں ایجوکیشن منسٹر بنے وہ ET بشیر صاحب تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا، ہم آپ کو سرکار سپورٹ کرنے کو تیار ہے لیکن ہمیں آپ ایجوکیشن منسٹری دے دو۔ جب انہوں نے ایجوکیشن منسٹری لی تو پہلی مرتبہ کیرلا میں مسلمانوں کا جو تعلیمی معیار تھا، جب اس مرتبہ، جب یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو ارلی 2000 کی، جب وہاں پہ ٹوٹل 10 میڈیکل کالج تھے تو 6 مسلمانوں کے تھے، جب ٹوٹل 24 ڈینٹل کالج تھے تو 18 مسلمانوں کے تھے، جب ٹوٹل وہاں پہ جو CBSE اسکول 1500 تھے تو 750 مسلمان۔ یہ پوزیشن میں آئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ حیدرآباد آئیے جہاں پہ مجلس خدمت کر رہی ہے پچھلے 63 سال سے۔ آپ کو پتا ہے حیدرآباد کے مسلمانوں کا سیاسی شعور، آپ کو پتا ہے وہاں پہ مسلمانوں کا جو وقار ہے وہاں پہ کتنے اطمینان سے، کتنی شان سے ان کی بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہے۔ وہ ہر شعبے میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں۔ وہ اچھے، سب سے اچھا وکیل مسلمان ہے وہاں پہ، سب سے مالدار مسلمان ہے، سب سے بڑا اخبار مسلمان کا ہے، سب سے بڑا چینل مسلمان کا ہے اور سب سے بڑا قائد مسلمان۔ سب سے پہلے امریکہ جانے والا مسلمان ساؤتھ انڈیا کا وہ حیدرآباد کا تھا۔ وہ جتنا مسلمان 60s میں گیا حیدرآباد سے امریکہ، انہوں نے وہاں سے جا کے یہ پیغام بھیجا کہ دوستوں اور خاص طور سے مومنین کے سمجھ لو، اگر تم ہندوستان میں اپنی بقا چاہتے ہو تو پولیٹیکل متحد ہو جاؤ، یونائٹ ہو جاؤ۔ اور اس پیغام کو مخالفت ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مجلس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، تب بھی انہوں نے یہ بات کا مظاہرہ کیا کہ نہیں، ہم پولیٹیکلی یونائٹ رہیں گے۔ اور آج تک 63 سال سے انہوں نے مجلس کے پرچم کو جھکنے، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں پہ وہ مفلسی نہیں رہی، وہ غریبی نہیں رہی، وہ بیچاری نہیں رہی، وہ اپنے مسائل خود حل کرنے لائق ہو گئے۔ اور اس کی مثال بہترین جو آپ دیکھتے ہوں گے بیرسٹر صدیقی اویسی صاحب نے، کیا شان سے، کیا وقار کے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں آپ کی بات رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ وہی ہے جو 63 سال سے وہاں کی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہو کر 2 مرتبہ ان کو MLA بناتی ہے، 4 مرتبہ MP بناتی ہے، تب اس شخص میں وہ حوصلہ آتا ہے کہ وہ ہندوستان کی سب سے بڑی سنسد میں کھڑے ہو کے آپ کے مسائل آنکھ میں آنکھ ڈال دو۔ دوستو، دلی اور حیدرآباد کے حالات آگے جدا نہیں ہیں۔ میں نے چونکہ پورا حیدرآباد دیکھا ہے، میں پورے دلی سے واقف ہوں۔ جس طرح سے دلی میں پرانی دلی ہے وہاں پہ بھی پرانا شہر ہے، جس طریقے سے حیدرآباد میں نیا شہر ہے اسی طریقے سے دلی میں بھی نئی دلی ہے، جس طریقے سے یہاں نفرائز کالونیاں ہیں اس طریقے سے وہاں بھی نفرائز کالونی ہے۔ تو دوستوں، مجلس کے پاس بالکل ریڈی میڈ طے شدہ ٹیسٹڈ ایک فارمولہ ہے جو پچھلے 63 سال سے حیدرآباد کی خدمت کر رہی ہے، وہ انشاءاللہ دینے کے لیے۔ سوال اب سیاسی بات کا نہیں ہے، یہ سیاست سے اوپر کی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں محفوظ رہیں، آپ چاہتے ہو کہ بہتر ہو، آپ کا سماج بہتر ہو، آپ کا وجود باقی رہے،
چونکہ جہاں ہم سمجھتے ہیں سیاست کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ نالی بنا دینا، سڑک بنا دینا، لائٹ لگا دینا یا کسی کا ایک پوسٹر لگا دینا، اس کو ہم سیاست سمجھتے ہیں۔ بھائیوں، ہمیں اس سے بڑھنے کی ضرورت کہ نالی، یہ سڑک، یہ تو اب بھی ہمارے یہاں بنی جاتی ہے، جہاں بھلے سے دلی میں سب سے آخر میں بنتی ہو، لیکن جیسے بھی بنتی ہے بنی جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی ان کا مفاد چھپا ہوا ہے۔ کہیں تو آخر وہ شرم چھپائیں گے، چونکہ یہ ٹی وی اور میڈیا اتنا تو ہے ہی، کم سے کم دکھا دیتا ہے، اور ویسے بھی ان کو سڑک بنانے میں ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے۔ جو ٹھیکیدار سے واپس وہ کمیشن لیتے ہیں، اس سے سب آپ لوگ واقف ہیں، لیکن میں بات آپ اس سے اوپر کرنے آیا ہوں اور آپ کو واسطہ دلانے آیا ہوں۔ میں ایک پیغام جو میں نے شروع میں کہا کہ میں جو بیرسٹر اسدالدین اویسی کا جو پیغام آپ کو لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو اپنی نسلوں کے لیے سجدہ ہو جاؤ۔ اب وہ وقت نہیں ہے، اب نہ تو گوانے کے لیے وقت ہے اور نہ اب اور زیادہ وقت اس بات کا ہے کہ آپ استثارے بھی آپ کو ضرور کھائے جا سکیں، چونکہ آپ بالکل زمین سے لگ چکے ہو، آپ کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ اب اس سے زیادہ جو برے حالات ہوں گے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب ہم نہیں دیکھ سکتے اس سے زیادہ برے حالات، اب یہاں پہ بند لگانا ہی ہوگا، یہاں روک لگانی ہوگی، اور یہ روک کیسے لگے گی؟ روک لگے گی آپ کی سوچ سے، آپ کی اپروچ سے، آپ کے جو آپس میں جو مشورے کرتے ہو، ایک دوسرے کو جو پیغام دیتے ہو، اس پیغام کے طریقے سے۔ اور وہ پیغام کیا ہونا چاہیے؟ وہ پیغام آپ کا یہ ہونا چاہیے، ایک بھائی کے گھر جائیے اور تب دروازہ کھٹکھٹائیے اور اس سے کہیے اگر اس جمہوری ملک میں رہنا ہے تو اس کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے آئین پہ چلنا ہوگا، اور اس کے آئین پہ چلنا چاہتے ہو تو آپ باقاعدہ اپنی پارٹی، اپنا نشان اپنے قائد کے پیچھے چلنا۔ بہت بہت میں آپ کا یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کا قائد بن سکوں، لیکن یہ ضرور میری حیثیت ہے کہ میں آپ کا خادم بن سکوں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری قبر تنگ ہو، میں نہیں چاہتا کہ سیاست کی وجہ سے میرے معاملات خراب ہو جائیں، چونکہ میں نے اپنی یہ 50 سالہ زندگی بہت سنبھال کے گزاری ہے۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو مجھ پہ کوئی داغ لگے، اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے مجھ پہ داغ لگے، لیکن میں اپنی قوم کے لیے رسک لے کر نکلا ہوں۔ مجھے لوگوں نے ڈرایا، مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ چاہیں گے آپ ووٹ بانٹ دیں گے، آپ تو بی جے پی کو جتا دیں گے، آپ تو جو ہے ایسی بات کہیں گے کہ لوگ اور پہلے سے آئسولیٹڈ اور آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میری 2008-18 میں جو کتاب آئی تعلیم سے ہی تصویر بدلے گی وہ پڑھیے۔ میں نے 2018 میں یہ کتاب لکھ دی تھی تعلیم اور قیادت، اور اس میں پورا میں نے قصہ بیان کر دیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمان کھڑے ہوئے ہیں وہاں وہاں مسلمان مضبوط ہو گئے، جہاں جہاں مسلمان خوف اور ڈر میں اپنے گھر بیٹھ گیا ہے وہاں وہاں اسے اور ڈرایا گیا ہے۔ اور معاف کیجیے میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم اور آپ ڈرنے والوں میں سے اس لیے اپنے ڈر کو چیر کے اوپر آنا، ہمیں اپنی قیادت، اپنی لیڈرشپ کو خود ڈیولپ کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنی لیڈرشپ ڈیولپ نہیں کریں گے ہماری بات عوام میں نہیں اٹھائی جائے گی، اور جب تک ہماری بات عوام میں نہیں جائے گی تب تک ہمارے مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ اور اس کا طریقہ پھر وہی ہے کہ آپ اپنے میں سے بہترین انسان کو چنیے، اس بہترین انسان کو ہمارے مجلس تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم امیدوار بنائیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کی انسانیت کو خدمت کرنے والی ٹریننگ دیں، اس پہ ہم ایسا شکنجہ رکھیں کہ وہ تو دوسرے سیاسی لوگوں کی طرح وہ بذات نہ ہو جائے، بے ایمان نہ ہو جائے، مکار نہ ہو جائے۔ یہ ہماری کوشش رہے گی، یہ آپ سے ہم وعدہ کرتے جاتے ہیں، اور ہم بار بار آگے آپ سے وعدہ کریں گے کہ مجلس جس کو بھی اپنا امیدوار بنائے گی یا سینیٹر میں بھی لے گی اس کی اخلاقی تربیت کو سب سے پہلی پریورٹی دے گی۔ ورنہ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ان سب ساتھیوں سے پوچھ لو، یہ سب ساتھی میں سمجھتا ہوں 100% باوجود ہوں گے، یہ سارے ساتھی ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، یہ میری گارنٹی ہے، چونکہ یہ ہم نے ٹریننگ دی ہے ان کو، ہم نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم قوم کی خدمت کرنے نکلے ہو تو سب سے پہلے تو خود خدمت کرنے کے لائق بن جاؤ، چونکہ خادم کا درجہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، یعنی اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، ایسی کسی معمولی آدمی کو وہ یہ ذمہ داری نہیں دیتا، جب اس میں کچھ خصوصیت دیکھتا ہے، کچھ خوبی دیکھتا ہے، کچھ تبھی جا کے اس کو یہ عہدہ اور منصب دیتا ہے۔ تو میں نے اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ ہم سیاست گواری کرنے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں لوٹ مار کرنی ہے، ہمیں پیسے کمانے ہیں، ہمیں پسند کی طریقے سے پلاٹوں پہ قبضے کرنے ہیں، نہیں، ہمیں ایسی سیاست نہیں چاہیے۔ ہم سیاست وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ہماری نسلیں، ہمارا سماج، ہماری قوم اور ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، جس سے جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے وہ واپس آ جائے،
جس طریقے سے ہمیں رسوا کیا گیا، جس طریقے سے ہمیں ذلیل کیا گیا ہے، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی آج ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں جو جنتر منتر پہ جو نعرے لگے اس میں وہ اتنے برے نعرے تھے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جنتر منتر جیسی جگہ پہ اور باقاعدہ اعلان ایسے نعرے لگیں گے. یعنی جو پردھان منتری اپنے آپ کو 56 انچ کا سینہ کہتا ہے، اس کے برابر میں 2 منٹ کی دوری پہ وہ لوگ شک پسند آ کے نعرے لگا رہے تھے اور ہمارے نیتاؤں میں سے کوئی نہیں بولا. نہ وہ ودھان سبھا جس کے جو 62 MLA لے کے بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک بار بھی مذمت نہیں کی، ایک بار بھی ودھان سبھا میں یہ پرستاو پاس نہیں کیا کہ دیکھیے کیا ننگا ناچ ہو رہا ہے دلی پولیس کے سر ناک کے نیچے. تب بھی صرف ایک ہی مرد مجاہد بولا، ایک ہی مرد مومن بولا، ایک ہی مرد مومن نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی اور اس نے باقاعدہ آگ میں آگ ڈال کے پارلیمنٹ کو بھی ذلیل کیا، ہندوستان کے پورے جو سطح تھی اس کو بھی ذلیل کیا اور جو دلی کی حکومت تھی اس کو بھی ذلیل کیا کہ آخر تمہارے رہتے ہوئے کیا ننگا ناچ ہوا. اسی طریقے کا حج ہاؤس کا معاملہ ہے. حج ہاؤس 2008 میں شیلا دیکشت جب مکھیہ منتری تھی تو انہوں نے اس کی شکل بنیاد رکھی. شیلا دیکشت جب یہاں آتی تھی میں خود ان کے ساتھ 2008 میں آیا ہوں، جب وہ آتی تھی تو کیسے بلواتی تھی مسلمانوں کو، کہتی تھی دیکھیے میں آپ کی پالنہار ہوں، میں آپ کی رکھوالی ہوں، میں آپ کا سارا خیال رکھوں گی. جب انہوں نے 2008 میں اس کی سنگ بنیاد رکھ دی، اس وقت حج ہاؤس کی قیمت غالباً کوئی 10 سے 15 کروڑ رہی ہوگی، لیکن انہوں نے سنگ بنیاد رکھ کے واہواہی لوٹ لی. 2008 سے لے کے 2013 تک وہ مکھیہ منتری رہتی ہیں، ہر سال وہ بجٹ میں پیسہ آتا ہے لیکن ایک کوڑی خرچ نہیں ہوتی، ایک اینٹ نہیں لگتی اس میں اور وہ پھر یہاں سے رخصت ہو جاتی ہے. اب تو خیر وہ دنیا سے بھی رخصت ہو گئی، اس کے بعد ایک اور حضرت میں گزار ہوتے ہیں اور وہ 2013 کے بعد مکھیہ منتری بن جاتے ہیں. انہوں نے بھی وہی راہ پکڑ لی کانگریس والی، انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیے جو حج ہاؤس ہے وہ ہم بہت بھویہ حج ہاؤس بنائیں گے. جبکہ میں آپ کو بتا دوں حج ہاؤس کوئی احسان نہیں ہے. حج ہاؤس حج ہٹ کے تحت ایک سرکاری دفتر ہے. جب 20 سے 25 ہزار حاجی ویسٹرن یو پی کا ہو، دلی کا ہو، ہماچل پردیش کا ہو، پنجاب کا ہو، جب دلی سے سفر شروع کرتا ہے تو اس کے 3 4 5 کام بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کا ویکسینیشن ہوتا ہے جس کو آپ ٹیکا کرن کہتے ہو، اس کا ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے. اس کام میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں اور 3 دن تک وہ ٹرانزیشن میں ایک بلڈنگ میں رہنا چاہتا ہے. چونکہ وہ دوارکا ایئرپورٹ کے نزدیک ہے اس لیے دوارکا کو چنا گیا، لیکن وہ حج ہاؤس آج تک ہمارے دلی کے حاجی کو نصیب نہیں ہوا. ہر بار منیش سسودیا وہ فوٹو نکالتے رہے اور یہ کہتے رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو حج ہاؤس دیں گے، اور وہ 2014 میں 15 میں 16 میں ہر سال کو بجٹ آتا رہا لیکن ایک اینٹ اس میں بھی نہ لگا سکے. یہ وہ بدنصیب حکمراں ہیں کہ جن کو پوری قوم نے وفا کے ساتھ 100% ووٹ دے کے ان کو سत्ता میں بٹھایا تھا. اگر یہ ہمارے لیے صرف معمولی سی بلڈنگ ہے حج ہاؤس، جو شخص اپنے وگیاپن پہ کئی ہزار کروڑ روپے سالانہ خرچ کرتا ہو، آپ کو پتا ہے کیجریوال کا جو وگیاپن کا خرچہ وہ کتنا ہے؟ 1500 کروڑ تو سرکاری ہے، جو ان کے غیر سرکاری جو ان کے چمچے خرچ کرتے ہیں وہ انہیں چھوڑ دیجیے، اسی میں 1 زیرو اور لگا دیجیے تو مودی جی کا وگیاپن کا خرچ. ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ پردھان منتری کہتا ہو کہ مفت ویکسین، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے باپ کے پاس سے اپنی وہاں کی کمائی لا کے ہمیں ویکسین دے رہے ہو. ایسا لگتا ہے جیسے وہ مفت کا جیسے ان کے اپنے گھر کی کوئی کمائی ہو. ارے بھائی ٹیکس کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہم مسلمان بھی ٹیکس دیتا ہے، مسلمان کا بھی سرکار پہ حق ہے. تو بات چل رہی تھی حج ہاؤس کی، میں پھر حج ہاؤس پہ آتا ہوں. اگر حج ایکٹ کے تحت ان کو حج ہاؤس بنانا تھا اور حج ہاؤس ظاہر بات ہے سرکاری پیسے سے بنتا تھا، چونکہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کو مینج کرے، مسلمان بھی ٹیکس دیتا ہے تو کوئی احسان نہیں کرتا. 8 سال تک یہ بیوقوف بناتے رہے. اب انہیں لگا کہ اب MCD الیکشن آنے والے ہیں، 8 مہینے میں وہ حج ہاؤس بن نہیں سکتا، تو انہوں نے نیا شگوفہ چھڑوا دیا. چونکہ وہ کا MLA وہی عام آدمی پارٹی کا ہے، چند منڈے بھجوا دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو حج ہاؤس جہاں بنے گا تو کشمیر جیسے حالات ہو جائے. ارے آپ مجھے بتائیں گے ہندوستان کی ہر ریاست کی کیپٹل میں ایک حج ہاؤس ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ جہاں کہیں حج ہاؤس ہے وہ کشمیر جیسے حالات ہو؟ کبھی سنا ہے نہیں مسلمانوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو حج پہ جاتے ہوئے؟ ارے حج تو ایک ایسا مبارک سفر ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے جاتا ہے، وہ تو لڑنے جاتا ہے. حاجی کا کام ہے لڑنا. لیکن یہ ذلیل، یہ انہوں نے ہمیں اس حد تک گرا دیا کہ ہماری حج جیسے مبارک سفر کو بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور وہ چند منڈے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک روز کا سور کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہاں حج ہاؤس بنایا تو یہاں کشمیر جیسے حالات ہو. ان پہ بھی ہمارے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری کا مسل جاتا ہے، ایک لفظ نہیں بولتے. کیا 62 MLA لے کے بیٹا تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ
تو تم یہ کہہ سکو کہ ہم گنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم حجاب بنا کے رہیں گے اور ہم حجاب دیں گے مسلمانوں کو. لیکن چونکہ ان کی نیت ہی خراب ہے، یہ آپ کی ان کے نظروں میں کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کا چھوٹا اللہ سا بھی کام کرنا نہیں چاہتا. تو دوستوں میں نے آپ کو 3 مثالیں دے دی. ایک نعرے کی مثال دی، ایک حج ہاؤس کی دی جو دینی کام ہے، اور سب سے پہلے میں نے دی اسکول کی. یعنی اسکول وہ کام تھا جس سے کہ وہ بھی سرکاری کام ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ پرائمری ایجوکیشن دی جائے، سیکنڈری ایجوکیشن دی جائے، سینئر سیکنڈری ایجوکیشن دی جائے. تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ بھارت کے سنویدھان نے اور بھارت کے پارلیمنٹ نے اس کو پاس کرا ہے کہ ہر ہندوستانی کو ان کی پرائمری ایجوکیشن اس کے ڈور اسٹیپ پہ دی جائے. لیکن یہ دونوں سرکاریں، چاہے دلی ہو، چاہے بی جے پی ہو، چاہے کانگریس ہو، یا آپ کے معاملے میں سیریس نہیں. تو دوستو اب میں بات اپنی سمیٹتے ہوئے اور بات کو ختم کرتے ہوئے میں اس طرف آتا ہوں جو میں آپ سے مدعوانہ درخواست کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وقت بہت گزر گیا. آنے والے چناؤ بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان میں بھی زیادہ وقت نہیں ہے. اب آپ لوگ اس کام کو اپنے دین، اپنے سیاست سے اوپر اٹھ کے اس کو دینی فریضت سمجھیے. اپنی نسلوں کا واسطہ، آپ کو اپنی اولادوں کا واسطہ، اپنے سماج کا واسطہ، اپنے وجود کا واسطہ کہ اب کوئی غفلت نہ ہو جائے. اب مت بٹ جانا، اپنی پوری حکمت سے، پوری جرت سے، پوری جستجو کے ساتھ لگ جانا. اور یہ مجلس ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جو آپ کے گھر پہ چل کر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع دے دیا ہے، ایسے ہیرے ہمیں دے دیے ہیں جو خدمت کرنے کو تیار ہے، کہ رات دن بلا بے لوز، بنا کسی چاہت کے یہ خدمت کر رہے ہیں. یہ نوجوان ضرور ہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کم علم ہو، کم تجربہ ہو، یا میرے پاس کم علم ہو یا کم تجربہ ہو، لیکن میرے اخلاق پہ، میرے ایمان پہ، میرے عزم پہ آپ شک مت کرنا. تو دوستوں بزرگوں، مجھے جو اپنے قائد کا پیغام دینا تھا میں نے دے دیا کہ میری ذمہ داری پوری ہوئی. اب یہ ذمہ داری آپ کے حوالے. آپ اس مصطفیٰ واد میں اپنی گنتی کرا دینا. یہ دھیان رکھنا، جمہوریت میں صرف ایک ہی چیز کی قیمت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بیلٹ باکس. جس بکسے میں سے جتنے ووٹ نکلتے ہیں اتنی طاقت نکلتی ہے. آپ اور ہم کہتے کہتے بڈھے ہو گئے کہ کب ہمارا قائد آئے گا، کب ہم ایک ہوں گے، کب ہم متحد ہوں گے، کب ہم طاقتور ہوں گے. کوئی اوپر سے کوئی چیز نہیں کرتی. یہی طریقہ ہے متحد ہونے کا، یہی موقع ہے متحد ہونے کا. آج مجلس آپ کے پاس آئی ہے، آپ سے درخواست کر رہی ہے، آپ کو سمجھا رہی ہے، آپ کو آپ کی نسلوں کا واسطہ دے رہی ہے. ہو سکتا ہے اگر اس وقت بھی آپ نہیں جاگے تو پھر میرے خیال سے وقت نہیں بچے گا. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سیریس لیں گے، میری بات کو ویسے ہی لیں گے جیسے ایک مومن کی بات کو لیتا ہے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے، میرے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی ہمتوں کو برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بصیرت میں اور اضافہ کر دے. آپ اور دور تک دیکھنے والے بن جاؤ، دور نگاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. اور آپ ایسے لوگوں کو کنونس کرو، ایسے لوگوں کو کنونس کرو کہ حریف تنگ رہ جائے. وہ سوچے کہ ہاں اب آئی ہے مجلس، اب ان میں سیاسی قوت آئی ہے، اب ان میں سیاسی بیداری آئی ہے، اب ان میں سیاسی شعور آیا ہے. آپ کو ایسی مثال پیش کرتی ہے. آپ یہ جو جتنی تعداد موجود ہے، یہ تعداد تو مجھ سے روبرو ہے، لیکن ایک بہت بڑا مجموعہ ہمیں یہ لائیو دیکھ رہا ہے. بہت بڑا مجموعہ ہمیں اس کے بعد دیکھے گا. بہت سارے لوگ ہمیں رپورٹ کر کے آگے بھیجیں گے. میری ان سب سے ماؤں بہنوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ دوستوں، جمہوریت میں یہ بہترین موقع آیا. یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مصیبت میں بھی اپرچونٹی ہوتی ہے، وہ ایسی مصیبت میں ہمیں اپرچونٹی ملی ہے کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا ہے. بھلے سے ہمارے اوپر ظالم مسلط کر دیے گئے ہیں، ہم پہ ظلم اب تک کا سب سے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم بھی نیند سے جاگ رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنے کا موقع مل گیا ہے اور ہمارا بھی ڈر نکل گیا. 70 سال سے ہمیں ڈر دکھایا گیا تھا کہ ارے سب تم متحد مت ہو جانا ورنہ وہ آ جائے. ارے وہ آ بھی گیا اور ڈبل ہو کر آیا ہے. وہ خالی ایک نہیں آیا ہے، وہ دونوں ہو کر آئے ہیں. اور اس نے ظلم کی بھی انتہا کر دی ہے. دلی والوں نے کیا ظلم سہے ہوتے جو اتر پردیش ظلم سہا، کیا زبردست انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. مسلمانوں کو تو اس طریقے سے انہوں نے کیا جانوروں سے بھی بدتر حالت کر دی ہے. ہمارا ہی مال ہے، ہماری جان ہے، ہم ہی لٹ رہے ہیں، ہم ہی پٹ رہے ہیں. لیکن دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ موقع ہوتے ہیں
جہاں سے آپ کا قوت، آپ کی غیرت اور آپ کا ایمان جاگتا ہے، یہیں سے حل نکلتا ہے انشاءاللہ۔ اور آج اسی مبارک گھر سے، آج اسی مبارک مصطفی آباد سے، آج اسی دلی سے انشاءاللہ حل نکلے گا، اور آپ سب لوگ شمع لے کے نکلو گے، جو ظلم کا مہرا ہے اس کو چیرتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کا، چونکہ مجھے آپ سے روبرو ہونا تھا، گفتگو کرنی تھی اور اپنے دل کی بات یعنی جذبات آپ تک پہنچانے تھے، اور میں جو آپ کے چہروں کی رونق، آپ کی آنکھوں کی چمک اور جو آپ کے مسکراہٹ آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں اور جو اطمینان دیکھ رہا ہوں، اس سے مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرے یہاں آنے کی محنت وصول ہوئی۔ میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا، میں نے آپ سے دعا کی بھی درخواست کر دی، میں نے آپ سے نمائندے کی بھی چننے کی درخواست کر دی، میں نے آپ سے یہ بھی کہہ دیا اور یہ آپ کو باعث اور آپ کو گواہ بھی بنا لیا کہ انشاءاللہ جب ہمارا حشر میں مقابلہ ہوگا اور ہم اور آپ سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو کوشش کی تھی، باقی تو اب تیرے حوالے، رزق دینے والی ذات تو وہی ہے اور وہی بہتر فرمائیں گی اور وہی سمجھتی ہے سب چیزوں کو۔ بہرحال ایک آخر میں ضرور ایک شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ وہ شعر ہمارے بروشر میں بھی ہے اور وہ شعر مجھے بہت عزیز ہے، چونکہ اس میں پورا پیغام چھپا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔